میں بے دین نہیں ہوا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور جب لوگوں نے یہ بات سنی پبلک میں کہ عمر مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے حضرت عمر کو پکڑ لیا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں، مجھے بتائیے، مجھے دکھائیے، تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کون سا ایسا دین ہے جس کے پیچھے آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ رسول اللہ نے عمر کو پکڑا اور ان کو جھنجھوڑا، زور سے جھنجھوڑا۔ کیا عمر، تم کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ جب تمہیں پکڑ لیا جائے۔ اب مسلمان جو ہیں وہ ڈٹ کے قریشیوں کا مقابلہ کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ اب ان کے ساتھ عمر اور حمزہ جیسے لوگ تھے۔ اللہ اکبر کی تکبیریں جو ہیں بلند ہوئیں، اور قریشی جو ہیں وہ گھبرا گئے، ہڑبڑا گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہم سیرت الرسول، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، ان کی تبلیغ کے جو سب سے پہلے دن تھے مکے میں، ان کی تاریخ بیان کر رہے تھے۔ اور ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ پیش کیا آپ کے سامنے، اور بتایا کہ کس طرح حضرت حمزہ اسلام لائے جب ابو جہل نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، اور اس کے بدلے میں حمزہ آئے، ابو جہل کے سر پر کمان ماری اور اس کو بھی زخمی کیا اور بدلہ لیا۔ اور جب وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ آپ کا بدلہ لیا جا چکا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے کے بجائے حمزہ کو کہنے لگے کہ میں تبھی خوش ہوں گا جب آپ یہ سچا دین اختیار کر لیں گے۔ اس کے نتیجے میں حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، اور قریشی بہت پریشان ہوئے، کیونکہ حمزہ قریش کے ایک مضبوط جوان تھے، بہت زبردست شخصیت کے حامل تھے، اور ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی، اور ایک انفلوئنشل انسان تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا قریش کو کہ اتنا انفلوئنشل، اتنا با اثر انسان جو ہے وہ محمد کے دین میں داخل ہو گیا، اب ہم کیا کریں گے۔ اس کے ٹھیک 3 دن بعد ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ حمزہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد کا واقعہ کہ ایک اور قریشی شخص، انتہائی با اثر اور باوقار اور ایک مضبوط شخصیت والا آدمی، جس کی بڑی پوزیشن تھی قریش میں، وہ بھی مسلمان ہوا، اور ان کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب بن نفیل رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر جو بعد میں خلیفہ ثانی بنے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے، ابو بکر کے بعد 10 سال اسلامی خطے پر، اسلام کا جو سارا خطہ تھا، اسلام کا جو مسلمانوں نے رقبہ حاصل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور بعد میں حضرت ابوبکر کے دور میں، اور پھر حضرت عمر کے دور میں بھی فتوحات ہوئی۔ حضرت عمر نے اسلام کی سرحدیں جو ہیں وہ بہت دور تک پھیلائیں۔ ان کے دور میں روم کے علاقے فتح ہوئے اور ایران کے علاقے فتح ہوئے۔ تو حضرت عمر کا مقام اسلام کی تاریخ میں بہت بڑا مقام ہے، اور اس کے بارے میں ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے انشاءاللہ جب ہم خلفائے راشدین کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے۔ فی الحال ہم حضرت عمر کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے اس کو کچھ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں پچھلی قسطوں میں، کہ ایک بہت سخت شخصیت کے حامل تھے اور شدت پسند بھی تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بہت شدت سے مسلمانوں پر جو ہے وہ ٹارچر اور ظلم و جبر میں بھی مبتلا تھے، اور اسی لیے قریشیوں کو ایک بہت بڑا شوق لگا جب حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ حضرت حمزہ کا شاید اتنا بڑا شوق نہ ہو جتنا شوق قریشیوں کو، کفار قریش کو، حضرت عمر کے اسلام لانے پر لگا۔ اور اس کی کیا وجوہات تھیں کہ حضرت عمر جیسا شخص مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر، جیسا کہ میں نے پچھلی قسط میں تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا، کہ حضرت عمر ایک دن رات باہر گزارنے پر مجبور ہوئے، اور
کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپے تھے یا بیٹھے تھے. اسی اثنا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تشریف لائے اور انہوں نے کعبے میں نماز پڑھنا شروع کی اور قرآن کی تلاوت شروع کی اور سورۃ الحاقہ کی کچھ آیات پڑھیں جن کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ حضرت عمر کے ذہن میں یہ خیال آیا سورۃ الحاقہ کی آیات سن کے کہ یہ شاید شاعر ہیں. جس طرح قریشی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں تو یہ شاید یقیناً شاعر ہیں. اور اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ یہ شاعر نہیں ہیں. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ, کہ یہ ایک بہت بزرگ رسول کا قول ہے اور یہ کوئی شاعر نہیں ہے اور تم لوگ بہت کم ایمان لانے والے ہو. تو حضرت عمر کو ان کے خیال کا جواب مل گیا. اس کے بعد اگلا خیال ان کے ذہن میں آیا کہ شاید یہ کاہن ہیں, کوئی فارچون ٹیلر ہیں, یعنی کوئی نجومی ٹائپ شخص ہیں. تو اس کی اگلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, یہ کوئی کاہن کا قول بھی نہیں ہے, یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے, یہ کلام اللہ کا ہے. حضرت عمر کے دل میں اسلام کا رعب بیٹھ گیا کیونکہ یہ دو خیالات ان کے ذہن میں آئے اور ان کو اسی وقت جواب مل گیا. لیکن وہ اپنی قبائلی عصبیت کی وجہ سے اسلام قبول نہ کر سکے اور اسی طرح اسلام کی مخالفت جاری رکھی جبکہ ان کے دل میں اسلام کا رعب بیٹھ چکا تھا. اس واقعے کے بعد اسلام کا رعب ان کے دل میں بیٹھ چکا تھا اور قرآن سے متاثر ہو چکے تھے, آلریڈی قرآن کی طرف مائل ہو چکے تھے. ان کے دل میں یہ چیز آ گئی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے دل میں خیال آئے اور اس کا جواب نازل ہو جائے. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے معاملات کو جاری رکھتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پر قائم رہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے تہیہ کیا کہ میں محمد کو قتل کر دیتا ہوں. جب انہوں نے مکے کے شہر میں حالات دیکھے اور انہوں نے دیکھا کہ مکے کے لوگ بٹ گئے ہیں دو گروہوں میں, ایک کافر گروہ اور ایک مومن گروہ, مسلمان گروہ, تو حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تفرقے کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, ان کو مار دیا جائے, ان کی جان لے لی جائے. اور جب وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ جو ان کے ماننے والے ہیں یہ فطری طور پر ان کا دین چھوڑ دیں گے اور مکے والے جو ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ مکے کے حالات جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے. تو وہ تلوار زیب تن کر کے اسلحہ لگا کے اپنے جسم کے ساتھ تیر کمان تلوار خنجر جو بھی ضروری تھا اس وقت اپنی زرہ پہن کے گھر سے باہر نکلے تیار ہو کر, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس سلسلے میں ان کا سامنا جو ہے ان کے قبیلے بھی سے بھی ہو سکتا ہے, بنو ہاشم, بنو مطلب, بنو عبد مناف کے لوگ ان کی راہ میں حائل ہو سکتے ہیں, یا ان کے ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ان کے امتی ہیں, ان کے صحابی ہیں, وہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ حضرت عمر کو روکنے کی کوشش کریں. اس لیے وہ اسلحہ زیب تن کر کے نکلے. جب وہ جا رہے تھے تو ان کو رستے میں ایک شخص ملے, ان کا نام تھا نعیم بن عبداللہ, یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنو زہرہ کا ایک شخص ملا یا بنو مخزوم کا ایک شخص ملا, اور اس نے پوچھا اے عمر اس حالت میں آپ کہاں کا رخ کر رہے ہیں؟ اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. جب یہ بات سنی اس شخص نے جو ان کو ملا رستے میں, اس نے کہا کہ کیا تم بنو عبد مناف, بنو ہاشم, بنو زہرہ کا مقابلہ کر لو گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار تھے, قرابت دار تھے, جو ان کے قبائلی بھائی تھے؟ ان کا ذکر اس شخص نے کیا. جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ کیا تم بھی محمد کا دین اختیار کر چکے ہو کہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہو, مجھے ڈرا رہے ہو, دھمکا رہے ہو؟ تو اس شخص نے حضرت عمر کا رخ موڑنے کے لیے ان کی توجہ اپنے خاندان کی طرف دلائی. انہوں نے کہا عمر اس سے پہلے کہ تم محمد کو مارو صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے خاندان کی طرف دیکھو, اپنے گھر پر غور کرو. حضرت عمر نے کہا کیا مطلب تمہارا, میرے خاندان میں کیا ہوا ہے؟ تو اس شخص نے حضرت عمر کو بتایا کہ آپ کی ہمشیرہ, آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کا بہنوئی سعید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت عمر غصے کی حالت میں بپھر گئے اور اپنا رخ تبدیل کر کے اپنی بہن کے گھر گئے. اور جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے تو دروازہ کھٹکایا اور پوچھا کہ اندر کون ہے؟ تو
اندر گھر کے اندر خباب بن ارت، جن کا ذکر ہو چکا ہے پیچھے، جن کو ٹارچر کیا گیا، قریشیوں نے بہت مارا پیٹا اور ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا، یہ وہی خباب بن ارت ہیں جو گھر کے اندر موجود تھے، اور قرآن کا ایک صحیفہ ان کے سامنے موجود تھا جس سے وہ فاطمہ حضرت عمر کی جو بہن تھی، ہمشیرہ تھی، ان کو اور ان کے خاوند کو پڑھا رہے تھے۔ حضرت خباب ایک کمزور انسان تھے اور با اثر لوگوں میں سے نہیں تھے، اسی لیے ان پر ٹارچر کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کے پیچھے ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ حضرت عمر سے خائف ہو کر گھر کے اندر چھپ گئے، اور حضرت عمر گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ اس سوال کے جواب میں فاطمہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اگر آپ کا دین جھوٹا اور کوئی اور دین سچا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ سنتے ہی حضرت عمر کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنی بہن کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اسی دوران جب ان کے خاوند انوالو ہوئے، انہوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی، ان کو بھی مارا پیٹا گیا اور دونوں کو لہو لہان کر دیا۔ حضرت عمر نے دونوں کو اتنا مارا کہ دونوں کا خون بہہ نکلا، اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت عمر نے شرمندگی کی حالت میں اپنی بہن سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں، مجھے بتائیے، مجھے دکھائیے تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کون سا ایسا دین ہے جس کے پیچھے آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ فاطمہ، انہوں نے فرمایا کہ آپ نجس ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ پہلے غسل کیجئے، اس کے بعد میں آپ کو یہ صحیفہ دوں گی۔ تو حضرت عمر نے غسل کیا اور وہ تشریف لائے اور ان کو یہ صحیفہ ان کے سامنے رکھا گیا جس میں سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں۔ حضرت عمر نے جب سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھیں اور جب وہ ان آیات پہ پہنچے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکری واقم الصلاۃ للذکری۔ تو جب یہ آیات سورہ طٰہٰ کی پڑھی گئیں حضرت عمر کے سامنے تو حضرت عمر کا دل ہل گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کتنا بہترین کلام ہے، یہ کتنا عجیب کلام ہے۔ اور سورہ طٰہٰ ویسے بھی بہت پاورفل ہے، جب آپ اس سورت کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو واقعی آپ کے دل پر بہت عجیب سا اثر ہوگا۔ تو حضرت عمر نے جب یہ آیات سنی، وہ قرآن تو پہلے ہی سن چکے تھے، جو میں نے واقعہ بیان کیا، سورۃ الحاقہ کی آیات سن چکے تھے، اب یہ جب انہوں نے آیات پڑھی، اور حضرت عمر خود ایک پڑھے لکھے شخص تھے، قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، شاعر بھی تھے، ایک قریشی مبلغ بھی تھے اور خطیب بھی تھے، پبلک سپیکر بھی تھے، قریش میں با اثر انسان تھے۔ تو جب انہوں نے یہ آیات پڑھیں تو ان کے دل میں اسلام کا رعب بیٹھ گیا۔ اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کر چکے تھے، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، اے اللہ اسلام کو تقویت پہنچا ان دونوں میں سے ایک شخص کو مسلمان کر کے، یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی کر چکے تھے۔ حضرت خباب نے جب یہ سنا کہ حضرت عمر قرآن کی یہ آیات سن کر متاثر ہو گئے اور ان کی تعریف کی ہے ان آیات کی، تو وہ بھی اندر سے باہر آ گئے اور انہوں نے حضرت عمر کو خوشخبری سنائی کہ لگتا ہے عمر محمد کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ تو عمر نے پوچھا کیسی دعا؟ تو خباب نے بتایا کہ اے عمر، اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے ایک کو مسلمان کر دے اور اسلام کو تقویت پہنچا، یا تو ابو جہل عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب۔ تو عمر نے کہا مجھے اللہ کے نبی کی طرف لے چلیے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور اسی حالت میں حضرت عمر کو دارالارقم لے جایا گیا اور دروازہ کھٹکایا گیا۔ اللہ کے نبی موجود تھے دارالارقم میں، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کے صحابی ان سے وہاں پر ملتے اس گھر کے اندر اور تعلیمات جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے اور قرآن سیکھتے، اور نماز کا طریقہ یا جو باقی تعلیمات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھاتے سکھاتے، وہ سب دارالارقم میں ہوتا تھا۔ تو دارالارقم میں اللہ کے نبی جو ہیں وہ جلوہ افروز تھے۔ تو جب دروازے پہ دیکھا گیا کہ عمر ہیں تو حمزہ جو گھر کے اندر موجود تھے انہوں نے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر عمر برے ارادے سے آئے ہیں تو میں ان کو قتل کر دوں گا، اور اگر صحیح ارادے سے آئیں تو ہم ان کو جو ہے وہ ان کا استقبال کریں گے۔ تو حضرت عمر کو اندر داخل کیا گیا۔ اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، اس وقت ان پر وحی نازل ہو رہی تھی۔
تو وہی نازل ہونے کے بعد رسول اللہ نے عمر کو پکڑا اور ان کو جھنجھوڑا، زور سے جھنجھوڑا، کیا عمر تم کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ جب تمہیں پکڑ لیا جائے۔ تو عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود ہیں اور محمد اس اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہاں پر موجود صحابہ نے یہ الفاظ سنے عمر کے منہ سے، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمر جیسا شخص، اتنا مضبوط، اتنا انفلوئنشل، اتنا بااثر انسان مکے کا، اتنا بڑا سردار جس کی اتنی ویلیو ہے، اہمیت ہے قریش میں، یہ مسلمان ہو جائے گا۔ جب یہ کلمات انہوں نے سنے حضرت عمر کے منہ سے تو ان سب کے چہروں پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے اور ان کے منہ سے تکبیر کے الفاظ نکلے، اللہ اکبر کی تکبیریں جو ہیں بلند ہوئیں، اور قریشی جو ہیں وہ گھبرا گئے، ہڑبڑا گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور اس کے فوراً بعد حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ وہ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ سوچیں کہ سب سے بڑا دشمن اللہ کے نبی کا کون ہے، تو ظاہر ہے وہ ابو جہل تھا۔ وہ سیدھا ابو جہل کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اور ابو جہل باہر نکلا اور بڑی خوشی سے حضرت عمر کو ملا، اور حضرت عمر نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو جہل جب یہ الفاظ اس نے سنے، اس کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ گھر کے اندر چلا گیا حضرت عمر کو کوستے ہوئے۔ اس کے فوراً بعد حضرت عمر میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ یہ اناؤنس کر دیں کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ ایسے شخص تھے، اتنے بہادر دلیر شخص تھے حضرت عمر، کہ وہ اپنا اسلام چھپانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ قریشیوں سے نہیں ڈرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ قریشیوں کو پتہ چل جائے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، جو تم نے کرنا ہے کر لو۔ اسی دوران حضرت عمر کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ میں ایک ایسے شخص کو ڈھونڈوں جس کا پیٹ بہت ہلکا ہو۔ ہوتے ہیں نا ہر معاشرے میں، ہر کمیونٹی میں، ہر گھر میں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی بات پتہ چل جائے تو وہ 5-10 منٹ کے اندر اندر پورے محلے میں پھیل جاتی ہے، پورے خاندان میں پھیل جاتی ہے، رائٹ؟ ان سے رہا نہیں جاتا، ان کے پیٹ میں کوئی بات ٹکتی نہیں ہے، رائٹ؟ ہم جانتے ہوں گے کئی ایسے لوگوں کو، ہر خاندان میں، ہر محلے میں، ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھے کہ میں کسی ایسے بندے کو بتاؤں جو میرا کام آسان کر دے، جو میڈیا اینکر ہو یا جرنلسٹ ہو، قریشی، رائٹ؟ یہاں بھی ایسے ہی ہے نا کہ جرنلسٹ کو کوئی بات پتہ چل جائے تو وہ اس کے ساتھ 10-20 اور لگا کے پیش کرتے ہیں تاکہ جلدی جلدی سنسنی ایک پھیل جائے، سنسنی خیز بنا کے اس واقعے کو پیش کیا جائے۔ تو اس شخص کا نام تھا جمیل بن معمر جمحی۔ یہ بہت ہلکے پیٹ کا شخص تھا، قریش میں مشہور تھا مکے میں کہ جب اس کو کوئی بات پتہ چل جائے وہ نہیں چھپ سکتی۔ حضرت عمر نے اس کے کان میں سرگوشی کر دی، اس کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اسی اسنا میں وہ اٹھا اور وہ بھاگا اور وہ چیختا گیا کہ عمر بے دین ہو گیا، عمر بے دین ہو گیا، عمر بے دین ہو گیا۔ عمر نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، اور حضرت عمر اس کے پیچھے جا رہے تھے یہ فرماتے ہوئے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میں بے دین نہیں ہوا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں بے دین نہیں ہوا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور جب لوگوں نے یہ بات سنی پبلک میں کہ عمر مسلمان ہو گئے تو انہوں نے حضرت عمر کو پکڑ لیا اور حضرت عمر سے جھگڑا اور لڑائی شروع کر دی۔ کچھ قریشی نوجوان حضرت عمر پر پل پڑے، انہوں نے ان کو مارا پیٹا، حضرت عمر نے بھی ان کو مارا پیٹا، یعنی ایک گھمسان کا رن پڑ گیا مکے کے اندر، بہت بڑا واقعہ ہو گیا، اور لوگ گھبرا گئے کہ یہ عمر کس طرح مسلمان ہو گیا۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک معاشرے میں، ایک شہر میں ایک شخص ہے، اس کا بڑا مقام ہے، بااثر شخص ہے۔ میں اس کو گینگسٹر تو نہیں کہوں گا، کیونکہ اکثر علاقوں میں، کئی خطوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص بااثر ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، اور پیسے کی وجہ سے اس کا انفلوئنس ہوتا ہے، یا اس کی دہشت ہوتی ہے، اس کا خوف ہوتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لوگ نہیں چاہتے کہ اس کا مقابلہ کریں یا اس کے منہ لگیں، اس لیے نہیں کہ وہ برا ہے، اس لیے کہ وہ ایک بھاری بھرکم شخصیت کا حامل ہے، بڑی پرسنالٹی والا بندہ ہے، اور اس کا بڑا اثر ہے، اس کے پیچھے بہت لوگ ہیں لڑنے مرنے والے۔ حضرت عمر کا بھی کوئی اس طرح کا ہی سلسلہ تھا مکے کے شہر میں، تو لوگ بہت گھبرائے، اور حضرت عمر کے اسلام لانے کا مطلب یہی تھا، لوگوں کو پتہ تھا کہ اب اسلام جو ہے وہ بیک فٹ پہ نہیں ہوگا، ڈیفینسو نہیں ہوگا، کیونکہ عمر ایک ایسا شخص ہے جس کے اسلام لانے کے بعد
مسلمان جو ہیں وہ ایک دم دلیر ہو جائیں گے, بہادر ہو جائیں گے, کیونکہ عمر جو ہے وہ ایک بہت بڑا شخص ہے, بہت بڑی شخصیت ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی. اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ یہ جو بیچارے غریب غلام دہشت زدہ ان کے فالوورز ہیں, ان کے صحابی ہیں, وہ سب کمزور ہیں, کمزور طبقے سے ان کا تعلق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی خصوصاً دعا کی, اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک, اے اللہ اسلام کو تقویت بخشیے, قوت دیجئے, اسلام کو عزت بخشیں. ان دونوں اشخاص میں سے ایک کو اسلام میں داخل کر کے یا مسلمان کر کے, یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دے اللہ, کیونکہ وہ بہت بڑا سردار ہے, بہت انفلوئنشل ہے, بہت بااثر ہے, یا عمر کو کر دیں. یعنی اللہ کے نبی نے بھی اپنی دعا میں دو بندوں کو چنا. یعنی قریش کے یہ دو بہت بڑے سردار تھے, بااثر لوگ تھے, عمر یا ابو جہل. اللہ اکبر, اللہ نے عمر کو چن لیا جو دونوں میں بہتر تھا, کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا تھی بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ, جو آپ کو پسند ہو, اے اللہ جو آپ کو پسند ہو. اللہ نے ابو جہل کو چھوڑ دیا, جہنم اس کے لیے لکھ دی, اور حضرت عمر کو اسلام کی طرف مائل کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے. اسی دوران قریشیوں نے حضرت عمر کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور یہ چاہا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان ان میں کانفیڈنس پیدا اور وہ دلیر ہو جائیں اور ڈٹ جائیں, عمر کو ختم کر دو, مار دو, قتل کر دو, ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. محمد کو تو ہم مار نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان کے پیچھے بنو زہرہ, بنو عبد مناف, بنو ہاشم, بنو مطلب, یہ سارے جو ہیں وہ قبائل ہیں, تو عمر کو مار دو. اور جب یہ ارادہ انہوں نے کیا تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا, اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں خوف کی حالت میں گھر کے اندر موجود تھا, اور بہت مشکل سچویشن میرے لیے بن گئی. یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی مروی ہے. اور پھر ایک شخص جو قریشی سردار تھا, اس کا نام تھا ابو عامر, عاص بن وائل سہمی, وہ آیا اور حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا. حضرت عمر نے اس کو بتایا کہ میرے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اس سردار نے, ابو عمر نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا. تو وہ باہر نکلے, انہوں نے قریشیوں کو کہا کہ تم لوگ سب یہاں پر کیوں اکٹھے ہو؟ تو قریشیوں نے کہا کہ عمر مسلمان ہو گیا, ہم اس کو قتل کریں گے, اس کو مار دیں گے, اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ گھر کے باہر اتنے لوگ موجود تھے کہ یوں لگتا تھا کہ ایک چادر بچھ گئی ہے, عوام کی چادر بچھ گئی ہے. یعنی عمر کے اسلام لانے کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ کایا پلٹ جائے گی, اب جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی, اور ہوگی تبدیل. اس سردار نے, ابو عمر نے کہا قریشیوں کو کہ یہ نہیں ہو سکتا, چلے جاؤ, چھٹ جاؤ. تو سب لوگ بھاگ گئے, چلے گئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مضبوط شخصیت, ایک بہادر شخص, ایک دلیر شخص تھے. وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو تقویت بخشی. اور خود فرماتے ہیں حضرت عمر, ان سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ کیا ہم سچے دین پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل ہم سچے دین پر ہیں. پھر اے اللہ کے نبی ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں, ہم چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ ڈٹ کر ان کے سامنے چلتے ہیں تاکہ ہم ان کے سامنے نماز پڑھیں. تو وہ دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, ایک طرف حمزہ ایک دستے کے ساتھ, دوسری طرف عمر ایک دستے کے ساتھ. اور یہ روایت کیا جاتا ہے کہ جب مسلمان چل رہے تھے مکے کی گلیوں میں تو ان کے پاؤں سے ایسے دھول اٹھ رہی تھی جس طرح آٹے کی چکی جب آٹا پیستی ہے تو دھول اٹھتی ہے. تو حضرت عمر نے خود روایت کی کہ ہم چلتے جا رہے تھے اور قریشیوں کے دل ٹوٹتے جا رہے تھے, یعنی ان کے دل ٹوٹ گئے جب انہوں نے مسلمانوں کو اس مضبوط حالت میں دیکھا. اور اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو الفاروق کا ٹائٹل, لقب دیا کہ تم الفاروق ہو. الفاروق کا مطلب یہ ہوا کہ فرق پیدا کر دینے والا. پہلی سچویشن اور تھی, اس شخص کے مسلمان ہونے کے بعد سچویشن بدل گئی, اس نے فرق پیدا کر دیا, اس نے ایک اتنا بڑا ڈفرنس پیدا کیا کہ پہلے جو مسلمان چھپے ہوئے تھے, ڈرتے تھے پبلک میں آنے سے اور نماز پڑھنے سے, اب اس کے مسلمان ہونے سے ان میں ہمت پیدا ہو گئی ہے. اور اب مسلمان جو ہیں وہ ڈٹ کے قریشیوں کا مقابلہ کرنا شروع ہو گئے, کیونکہ اب ان کے ساتھ عمر اور حمزہ جیسے لوگ تھے.
اب انہیں پتہ تھا کہ قریشی بھی ان پر حملہ کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں گے ضرور۔ یہ تھا واقعہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو بہت تقویت ملی، بہت کانفیڈنس ملا، اور اس کی وجہ سے قریشیوں کے دل دہل گئے، وہ ڈر گئے، اور انہیں اب احساس ہوا کہ اب معاملات جو ہیں بدل گئے ہیں، کیونکہ عمر کا اسلام لانا جو ہے ہمارے لیے بہت خطرے کی بات ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کچھ نئی اسٹریٹجیز جو وہ اپنائیں، انہوں نے کوشش کی کہ اب اسلام کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔